اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم ان 4 دنوں میں گفتگو کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ شان نزول اور چلتے چلتے بات پڑتی ہے لمحہ موجود تک، کہ لمحہ موجود میں آج یہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، یا قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے معزز علماء بڑے شکر گزار رہتے ہیں ہم اپنے علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم شجاع الدین شیخ صاحب، جن سے ہم بات کروائیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پر۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب بڑے باکمال آدمی ہیں، زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت میں وقف کر دی۔ آپ شاگرد خاص ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ پیام صبح میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 14واں برس ہے تشریف لا رہے ہیں، اور جو آپ کی کنٹریبیوشنز ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جو ہم سیکھیں گے شیخ صاحب سے کہ یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اور آیت رکھ دی گئی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 101 کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی۔ اللہ اکبر۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ یہ حکومت بخشی، کہ حکومت حاصل کیسے ہوئی یوسف علیہ السلام کو؟ وہ تو کنویں میں ڈال گئے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے معزز مہمان گفتگو فرمائیں گے۔ اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا۔ باتوں کی تہہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے، اس کے لیے کس دانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا یہ دانائی کوشش کر کے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی یہ کسبی ہوتی ہے یا وہبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، ایک عام آدمی وہ بھی اپنے اندر باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت کیا رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے مالک، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے، انشاءاللہ وہ پروگرام کے دوران سوال کی شکل میں ہم رکھیں گے کہ والحقنی بالصالحین نبی ہیں اور صالحین میں شمار ہونا چاہتے ہیں، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین۔ تو ایک نبی جو سب سے اوپر اس کا مقام ہے، وہ صالحین میں کیوں شامل ہونا چاہ رہا ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے شیخ صاحب سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق اللہ العظیم۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ درست جواب سورہ مائدہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے برس رہے؟ 3 آپشنز، 10 برس، 9 برس یا 11 برس۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ شیخ صاحب، یوسف علیہ السلام، آپ کی دعا گفتگو ہم آج کروائیں گے آپ سے۔ یوسف علیہ السلام حکومت حاصل کر لی، انی حفیظ علیم، اللہ اکبر۔ یہ خزانے کی چابیاں مجھے دے دیجئے کیونکہ میں خزانے کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ ارشاد فرمائیے کیا پس منظر ہے اس آیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے۔ اس سے پہلے ایک پوری داستان ہے جو سورہ یوسف میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس سورت کے بالکل آغاز میں احسن القصص اسے کہا گیا، قرآن حکیم کا بہترین قصہ، اور اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے جہاں ایک پیغمبر کے انتہائی ذاتی حالات بچپن سے لے کے آخر تک کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ ایک اور پس منظر یہ ہے کہ اصل میں تو دراصل یہ داستان محمدی کا بیان چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی داستان یوسف کے بیان کے ذیل میں مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ جس طرح دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا، کہاں انہیں کنویں میں ڈالا، اور کہاں سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور اپنے معاملے پر پورا اختیار رکھنے والا ہے، اور کہاں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکومت عطا فرما دی۔ یہی بھائی جو آج ان کو کنویں میں ڈال رہے ہیں کل ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اناج کے حصول کے لیے۔ یہ پوری داستان یوسف ہے، دراصل داستان محمدی کا بیان بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا کہ کہاں بھائیوں نے حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی اور اپنے تئیں کو کنویں میں ڈال کر گویا کہ قصہ تمام کر دیا معاذ اللہ، اور کہاں اللہ نے وہاں سے ان کی حفاظت فرما کر مرحلہ در مرحلہ درجہ بدرجہ ان کو آگے پہنچا کر مصر پہنچایا ہے۔ پھر وہ مصر کے اندر عزیز مصر کے گھر میں ہیں، پھر اس کے بعد وہ عزیز مصر کی خاتون نے کچھ بری دعوت دینے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد وہ جیل میں ڈالے گئے ہیں، اور جیل سے پھر جب نکلے ہیں تو وہ تعبیر بھی انہوں نے بتائی ہے، 7 موٹی گایوں کا ذکر، 7 دبلی گایوں کا ذکر، اور بادشاہ تک وہ تعبیر جب پہنچی ہے تو وہ ان کی عظمت کا قائل ہوا ہے، بادشاہ نے اپنے پاس بلایا ہے اور پہلی اس نے اعلان کر دیا لدینا مکین امین،
تمہارے لیے ہمارے پاس تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے اے یوسف۔ پھر کیونکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آئندہ بڑے قحط کا دور آنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بادشاہ پہلے اعلان کر چکا ہے کہ ہم آپ کی عظمت کے قائل ہو چکے ہیں اور آپ کا بڑا مقام ہمارے پاس ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، یہ معاملات میرے اختیار میں دے دو، کیوں؟ آگے لوگوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ آنے والا ہے، اور وہ مرحلہ گزرا ہے، اور بڑے عمدہ انداز سے یوسف علیہ السلام نے اس کو ٹیکل فرمایا۔ ظاہری بات ہے پوری سورہ یوسف کا بیان تو کرنا مقصود نہیں ہے، ناممکن ہے اس وقت، البتہ یہ آیت نمبر 101 ہے، اس سے پہلے پوری داستان آ چکی ہے، اور اس داستان کے ذیل میں آیت نمبر 100 میں بڑا پیارا کردار ان کا سامنے آتا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، کوئی شکایت نہیں کہ بھائیوں نے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، کوئی شکوہ نہیں کہ میرے ساتھ یہ مشکل پیش آ گئی میں گھر سے دور ہو گیا، کوئی شکوہ نہیں کہ میں والد صاحب سے والدین سے دور ہو گیا، کوئی شکوہ نہیں کہ میری اتنی مشقتوں کا معاملہ رہا، نہیں۔ آگے زبان پر شکر کے کلمات، بھائیوں کی طرف کوئی الزام تراشی بھی نہیں، شیطان نے ان کو ورغلا دیا تھا، شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا، یعنی پازیٹیوٹی کی بات ہے، کوئی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں ہے، شکر کے کلمات ہیں، اور صبر کے مراحل سے گزر کر آئے ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق بھی سامنے آ رہے ہیں آیت نمبر 100 میں، اور اب ہے یہ آیت نمبر 101 جہاں اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ البتہ پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دعا مانگنے چلو تو دعا کا آغاز کیسے ہونا چاہیے، دعا کا اہتمام کیسے ہونا چاہیے، دعا مانگتے وقت اعتراف کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا، اللہ کے احسانات کا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے اختیار میں سے، بادشاہت میں سے مجھے کچھ حصہ عطا فرمایا۔ اعتراف ہے انعام کا، احسان کا، نعمت کا، اور وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ تو نے تأویل احادیث، معاملہ فہمی بھی ترجمہ کیا گیا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم یہ بھی ترجمہ کیا گیا، اور ترجمانی میں خوابوں کی تعبیر بھی شامل ہے، اور معاملہ فہمی بھی شامل ہے، اور ڈیسیژن میکنگ بھی شامل ہے۔ یہ سارے پہلو، یہ بھی اللہ کی نعمت، اس کا انعام، اس کا احسان ماننا، اور یہ ماننا کہ اللہ یہ تیری عطا ہے، میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ پھر جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ اچھا، لفظ فاطر میں فا ہے، بعض الفاظ جو ہے نا فا سے جو شروع ہوتے ہیں اس میں پھاڑنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق پھاڑ دینے کے معنی میں۔ اللہ رات کی تاریکی کو چاک کرتا ہے، دن کی روشنی نمودار کر دیتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، جب قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ آئے گا تو یہ پھٹ جانے کا معاملہ ہوگا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا، یہ ترجمہ ہے۔ ایک تصور جو بگ بینگ کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، اور پھر سیکنڈری لیول پر بہت ساری جو ہے ایکسپینشن کے معاملات ہوئے، کچھ اس کی طرف بھی اشارہ محسوس ہوتا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ نوز دی بیسٹ۔ تو فاطر السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، یعنی اللہ سے مانگنے چلے ہو تو پیغمبر ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ دعا نقل کر کے اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے پیغمبر کی زبان سے، گویا پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کے انعامات کا اعتراف کرنا، احسانات کا اعتراف کرنا، نعمتوں کا اعتراف کرنا، اور اللہ ہی کی عطا مانتے ہوئے اس کا اعتراف کرنا، اور اللہ کی عظمت اور وہ پوری کائنات۔ آسمان و زمین کے الفاظ قرآن کریم میں بڑے سادہ الفاظ اس معنی میں ہیں کہ پوری کائنات جو کہ نامعلوم ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکور نہیں کر سکے، وہ سب کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے۔ ولی کا ترجمہ دوست کا بھی کیا جاتا ہے، کارساز کا بھی کیا جاتا ہے، پشت پناہ کا بھی کیا جاتا ہے، حمایت کرنے والے کا بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اپنی بے بسی کا اظہار، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو میرا ولی ہے، تو میرا کارساز ہے، تو میرا پشت پناہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر کیا ہے؟ اب دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ انعامات کا اعتراف ہے، احسانات کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار ہے۔ بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی، بادشاہت مانگنے کا ذکر نہیں مل رہا، تخت مانگنے کا ذکر نہیں مل رہا، جو ہے وہ شاہانہ کوئی اختیارات مل جائے، کوئی ذکر مانگنے کا نہیں مل رہا، اور وہ جو 11 ستارے سورج اور چاند وہ سجدے میں چلے جائیں، یہ مانگنے کا ذکر نہیں مل رہا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، اس میں سے کچھ مانگنے کا ذکر نہیں مل رہا۔ کیا ذکر مل رہا ہے مانگنے کا؟ توفنی مسلمہ، مجھے وفات دے اسلام کی حالت پر۔ آگے وفات کس معنی میں، وہ آگے ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا مفہوم کیا ہے۔ مجھے وفات دے اسلام کی حالت پر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ شمار فرما دے۔ صالحین پر بھی آگے بات ہو جائے گی۔ دعا کے الفاظ یہ آخری دو ہیں،
دعا کے الفاظ یہ آخری دو ہیں، کیا؟ مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے اور مجھے صالحین کے ساتھ شمار فرما دے۔ یعنی کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ میں تیرا فرما بردار رہوں، میں تیرا مسلم رہوں، میں تیرا شکر گزار رہوں، میں تیرا اطاعت گزار رہوں۔ یہ مانگ رہے پیغمبر، یہ مانگنا سکھا رہے ہیں۔ اور جاؤں تو کس حالت میں جاؤں؟ میں تیرا مسلم ہو کر جاؤں، اسلام کی کیفیت پر جاؤں، فرما برداری کی کیفیت پر جاؤں، اطاعت کی کیفیت پر جاؤں۔ یہ مانگا ہے۔ پہلے عظمتوں کا بیان ہے، اعتراف کا بیان ہے، اور اب دعا کا بیان ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، میرا شمار فرما دے، میرا خاتمہ فرما دے، مجھے شامل فرما دے کس میں؟ صالحین میں۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی عظمت کی حامل ہے۔ مانگنا کیسے ہے، کس انداز سے پکارنا ہے، اور کیا مانگنا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ مانگ کون رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے کنویں سے شاہانہ انداز تک پہنچا دیا، اختیار تک پہنچا دیا، بادشاہت عطا فرما دی۔ یہ پیغمبر ان میں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یوں یہ سورہ یوسف کی آیت 101 مکمل ہو گئی۔ جی اب سوالات کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج ایک اور بات، جو دعا مانگنے کے طریقے، آداب، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی اس کا کہ اے اللہ تو میرا کتنا بڑا محسن ہے، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور تو نے مجھے بات کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ تو اپنے منعم کو یاد کرنا، اس کے بعد اپنی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے رفتہ رفتہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلی بات، اے رب تو نے مجھے حکومت بخشی۔ اچھا، حکومت کا حصول یا حکومت کیا انبیاء کو یا رسل کو مطلوب ہوتی ہے؟ انبیاء اور رسول کے اگر مشن کو سمجھیں تو پھر حکومت کا تصور جو انبیاء کے ساتھ منسلک ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء تو سیاست کرتے تھے۔ آج یہ سیاست کتنا برا سمجھا جاتا ہے، لفظ سیاست ہمارے یہاں، یہ تو حدیث میں لفظ آیا، سیاست بمعنی انتظام۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حجت اللہ البالغہ مشہور ان کی کتاب ہے، سیاست مدن، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدن اس کی جمع، تو شہروں کے انتظام پر پورا کلام کیا۔ اور اسلامک ہسٹری، ہماری ہسٹری اس کے تعلق سے بھری ہوئی، اسلاف کا کام بھرا ہوا۔ کہنے کا مطلب حدیث میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی دنیا سے چلے جاتے، ایک اور نبی آ جایا کرتے تھے۔ تو سیاست بمعنی انتظام، حکومت چلانا بمعنی افراد کا، رعایا کا، لوگوں کا انتظام چلانا، اپنی ذات میں کوئی بری شے نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کو اللہ نے عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اختیار ان کو عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ ذکر بھی فرما رہے ہیں، اب ان کی دعا میں ذکر بھی آ رہا ہے۔ اب سوال ہے کہ انبیاء کو حکومت کیوں چاہیے؟ تو انبیاء کے مشن کو جانے نا، انبیاء زمین پر آئے ہیں بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور بندوں کو اللہ کی بندگی پر لانے کے لیے۔ قرآن پاک میں تمام پیغمبروں کی دعوت ہمیں ملتی ہے۔ سورہ آراف میں 6 رسولوں کے واقعات آتے ہیں۔ سورہ آراف کی آیت 59 میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، فرماتے ہیں اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ داریات کی آیت 56 کا مطالعہ کریں، تمام انسانوں اور جنات کا ذکر ملتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت کتنی اور کس حد تک؟ تو سادہ جواب ہے کہ اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اللہ کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کے لیے۔ اب میں چاہے گھر میں ہوں، چاہے میں شادی بیاہ میں ہوں، چاہے میت کا موقع ہو، چاہے گھر میں ولادت کا موقع آ جائے، چاہے میں کاروبار کر رہا ہوں، چاہے میں معلم ہوں، استاد ہوں، چاہے میں تاجر ہوں، چاہے میں معیشت میں بیٹھا ہوں، چاہے میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، چاہے میں عدالت میں بیٹھا ہوں، چاہے میں ملک کا حکمراں ہوں، چاہے میں ملک کے افواج کا سپہ سالار ہوں، کسے باشد، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ کی یہ بندگی انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی چاہیے۔ جب اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کی بندگی درکار ہے تو اس کے لیے نظام، آج کی اصطلاح میں کہے ریاست کا نظام، وہ اگر الہامی تعلیم کے مطابق چلے گا تو اللہ کی بندگی کامل ہوگی نا۔ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو انبیاء اسلام کی دعوت لے کر آئے،
اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر آئے، اور ان کی محنت کا رخ یہ بھی تھا کہ اللہ کی زمین پر رہنے والے بندے ان کے انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ اس مقصد کے لیے حکومت کا ہونا، اختیار کا ہونا لازم ہے۔ حضور علیہ السلام اکثر وہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، کیا دعا ہو رہی؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے اللہ اسے سلطان عطا فرما، اختیار عطا فرما، اقتدار عطا فرما جس کے ذریعے مدد ملے۔ کاہے کی مدد؟ اس اختیار کو، اقتدار کو، حکومت کو میں استعمال کروں اے اللہ تیرے دین کے احکام کے نفاذ کے لیے۔ تو ہاں، انبیاء کو یہ حکومت کہیں، اختیار کہیں، اقتدار کہیں، اس معنی میں مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو جد و جہد ہے وہ کر سکیں، اور عملاً اللہ کے احکامات کے نفاذ کی محنت کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا پر بالکل بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کو اللہ قرآن میں رکھ رہا سورہ ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں۔ جی ہاں، بالکل، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اقتدار یعنی مطلوب ہوتا ہے، اس کو ریفریز کیا جا سکتا ہے۔ مطلوب تو ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، مطلوب تو ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، مطلوب تو ہے کہ دین اسلام کا نفاذ ہو۔ اس کے لیے اقتدار ضروری ہے۔ مثلاً مطلوب ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کی عبادت کے لیے ایک حکم ہے، اللہ کے لیے نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ۔ نماز قائم کرنے کے لیے مجھے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کے بغیر میں نماز ادا نہیں کر سکتا، تو وضو مطلوب نہیں ہے، ادا کرنی ہے میں نے نماز، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے۔ وضو ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوں گی، جیسے کہ نماز کے لیے وضو۔ اللہ کے احکامات پر اجتماعی طور پر عمل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوں گی۔ ہاں، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، جس کو فقہا کہتے ہیں قوت نافذہ۔ قوت نافذہ ضروری، وہ مطلوب اس معنی میں نہیں کہ یہ مقصود ہے نا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر سکوں اور اس کے حکم کا نفاذ کر سکوں، تو فقہا اس کو قوت نافذہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قوت نافذہ جب تک نہ ہو ہاتھ میں، تب تک ایک اللہ کے جو قوانین ہیں، احکام ہیں، وہ اللہ کی زمین پر ان کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ سورۃ المائدہ میں بقول ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے 3 فتوے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سورہ مائدہ 44، 45، 47۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، یعنی اگر زبان سے کلمہ پڑھتے تو عملاً کفر کی بات ہے، عقیدے کی ہم بات نہیں کر رہے، نافرمان، تو عملاً وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یہ اللہ کے فتاویٰ۔ اچھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حذیفہ یہ بڑی سخت باتیں ہیں قرآن پاک میں، تو یہ تو یہود کا ذکر ہو رہا ہے نا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واہ، بڑے اچھے کزنز تھے تمہارے یہود، بڑے اچھے کزنز تھے تمہارے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے۔ پہلے اللہ نے احکام ان کو دیے، شریعت ان کو دی، تورات ان کو دی، اگر انہوں نے نافذ نہ کی، جد و جہد نہیں کی، نفاذ کی، تو کافر، ظالم اور فاسق۔ آج ہمارے تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت ہے، اگر ہم اس کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کرتے، اگر اس کے احکام کے نفاذ کی محنت نہیں کرتے، تو یہ فتوے ہمارے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں حکومت مل گئی، ہاں، بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، تو نے عطا فرمائی، کیا عاجزی ہے، جی جی جی، میرا کمال نہیں ہے، اور کوئی شکوے شکایت والی بات نہیں، انعامات کا ذکر آ رہا ہے، ربی قد آتیتنی من الملک۔ اچھا، پہلا لفظ کیا ہے؟ ربی۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا بھی طریقہ تو بتایا جا رہا ہے، کبھی ربی آتا ہے واحد کے صیغے میں، اے میرے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ جو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، کسی رب وہ ہے جو کسی شے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کر کے حد تمام تک پہنچا دے۔ اس کا کامل اطلاق اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کس کو پکار رہے ہو؟ رب العالمین کو۔ تو اے میرے رب، تو ہے قد، یہ قد بھی تحقیق یقیناً، یعنی یقیناً کے معنی میں ایمفیسس کے لیے، یقیناً تو نے مجھے ملک میں عطا فرمایا، یہ بندے کی عاجزی ہے اور رب کی عظمت کا اعتراف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حکومت مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، وہ حکومت مانگ رہے ہیں۔ اس کو یوں ریفریز کر لیں،
یہاں عطا ہو چکی ہے اصل میں، جی جی کیونکہ 100 آیات گزر چکی، پورا نہیں، واقعہ اللہ نے عطا کر دی، لیکن جب یہ دربار میں گفتگو ہو رہی ہے جی جی وہاں تو یہ کہ خزانے کی چابیاں مجھے دے دو، جی جی لیکن وہ یعنی یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کیوں دے دو، جی 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 مجھ میں یہ خوبیاں ہیں۔ جی جی تو میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر ایک بندے میں خوبیاں نہ ہوں، صلاحیت نہ ہو، تو اسے کیا حکومت لینی چاہیے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک اور سوال کا بھی جواب آ جائے، کیونکہ ایک حدیث ہمارے ناظرین کے ذہن میں آ رہی ہوگی جو کہ مفسرین نے کلام کیا۔ جی حدیث مبارک میں یہ کہ جو خود سے مانگے گا نا منصب، جی تو رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ ہم نہیں دیں گے اس کو، جی ہاں جو خود سے مانگے اس کو تو نہیں دیں گے۔ جی ہاں اور اس کے ساتھ دوسری حدیث میں یہ ہے، جس پر ذمہ داری ڈال دی گئی اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اب سوال، آپ کی بات بلند ہوتی ہے، تو یہ عہدہ مانگ رہے ہوں یوسف علیہ السلام، یہ کیسا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں 13ویں پارے کے بالکل شروع میں یہ ساری گفتگو آ رہی۔ وہ 7 دبلی گائیں، موٹی گائیں، خوشے اور سبز خوشے، وہ خواب جو دیکھا تھا بادشاہ نے، تعبیر اس کو مل گئی، وہ قائل ہو گیا یوسف علیہ السلام کی عظمت کا۔ پھر تفصیل واقعہ میں ہم نہیں جا رہے۔ جب تشریف لیا یوسف علیہ السلام تو بادشاہ پہلے اعلان کر چکا ہے، آپ کا تو ہمارے بڑا مقام ہے، آپ کے لیے تو بڑا ہمارے ہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک بات یہ اعلان بادشاہ نے پہلے کر دیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حوالے کرو یہ زراعت اور دیگر امور کو، یہ خزانوں کی چابیاں، اور انی حفیظ علیم، کوالیفیکیشن بھی بتا دی۔ البتہ انیس صاحب ایک اور پہلو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے القاء کی تھی وہ بات جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے طور پر بتائی، اور وہ جان رہے تھے کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس کے ذیل میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح دوسری بات میں کر رہا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آئیں گے، کہ جب بندہ یہ محسوس کرے کوئی اجتماعی مشکل آ پڑی ہے اور لوگوں کو مصیبت پڑ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور ایک بندے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو وہ لوگوں کے نفع کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دے، تو یہ بری بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا لوگوں کو مشکل سے نجات دلانے کے لیے، مشکل سے نکالنے کے لیے، جبکہ اجتماعی مشکل آ پڑی ہو، یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ یہ 2-3 نقطے تو تھے کہ یوسف علیہ السلام نے مانگا ہے اس اختیار کو۔ اب آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے، ایک بندے میں صلاحیت نہیں ہے، ایک بندے کے اندر وہ کوالیفائی نہیں کرتا، تو وہ خود سے اختیار مانگ رہا ہے، بڑی غلط بات ہے۔ قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورہ نساء کی آیت 58 ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے کہ امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ تو نا اہل کے حوالے امانت کرنا جتنا برا ہے، ایسے ایک نا اہل کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا اور کوئی منصب اور اختیار مانگنا، یہ بھی اتنا ہی برا ہے۔ جتنا کہ نا اہل کے حوالے کرنا امانت کو برا ہے، اتنا ہی نا اہل کو لینا یہ بھی برا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 36 میں ہے، لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگو۔ اس کے ذیل میں علماء نے لکھا، جو تمہارے کام کی شے نہیں وہ اس میں نہ پڑھو، جو معاملہ تم سے متعلق نہیں اس میں نہ پڑھو، اور جس بات کی تم اہل نہیں ہو وہ ذمہ داری تم نہ لو، اس سے کہ کل اللہ کے ہاں امانت کے بارے میں بھی جواب دہی ہونی ہے۔ ٹھیک، اور بہت اہم بات، جواب دہی کا احساس جی حکمرانوں کو ہے یا نہیں؟ جی سوال میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب یوسف علیہ السلام خزانے کی چابیاں مانگ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا کوالیفائی کیسے؟ 2 صفات بیان فرمائی یوسف علیہ السلام نے، یہ دونوں خدائی صفات ہیں۔ حفیظ، انی حفیظ علیم، میں خزانے کی حفاظت، یعنی میں محافظ بھی ہوں، اور علیم میں کام کو بھی جانتا ہوں۔ اس کی تھیوریٹیکل نالج بھی ہے اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے، سبحان دونوں اللہ، چیزیں کمبائنڈ، دونوں چیزیں یہ قرآن تعلیم کرتا ہے، خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کو، اور خاص طور پہ ان حکمرانوں کو جن کے پاس خزانے کی چابیاں ہوتی ہیں، کہ کیا تم حفیظ ہو، کیا تم علیم ہو، جیسا کہ قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ تو پہلے ان صفات پہ بات کروائیں گے ہم آپ سے، اس کے بعد جوڑیں گے حالات حاضرہ سے۔ ارشاد۔ جی اب دیکھیے سبحان اللہ، یہاں 2 صفات آتی ہیں یوسف علیہ السلام کے بیان میں، حفیظ اور علیم کی۔ جی
یعنی اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کسی اسائنمنٹ کے لیے جب ہم کوالیفیکیشنز کی بات کریں تو کیا کیا دیکھیں؟ تو قرآن نے یہاں 2 بیان کی، حفیظ اور علیم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی 2 ذکر آتے ہیں، قوی اور امین۔ قوی اور امین۔ قوی میں وہی فزیکل اسٹرینتھ کی بات ہوگی، اور کوالیفیکیشن میں اکیڈیمکس بھی آ جائیں گے اور پروفیشنل کوالیفیکیشن سب کچھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ امین کیا ہے؟ امانت دار ہونا۔ بعض مرتبہ انیس صاحب آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ اگر ان میں امانت کی پاسداری نہ ہو تو وہ بلنڈر بھی بہت بڑا مارتے ہیں اور نقصان بھی بہت بڑا کرتے ہیں اور دھوکہ بھی بہت بڑا دیتے ہیں۔ میں اس کو اور الیبریٹ کر دوں، پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، کسی جاہل نے الٹریٹ نے نہیں کیے، ویل ورسڈ، ویل کوالیفائڈ، ویل ایکسپیرینس لوگوں نے کیے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ امانت کی کمی ہے، دیانت کی کمی ہے، ہم اس کو دینی پیراڈائم میں کہیں خوف خدا کی کمی کا مسئلہ، جواب دہی کا احساس نہیں ہے، کل کی جواب دہی کا احساس نہیں۔ تو کوالیفیکیشن بھی ہونا ٹھیک ہے، اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہونا اور پروفیشنل ایکسپیرینس کا ہونا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ امانت کا ہونا اور دیانت کا ہونا یہ بھی لازم ہے، ورنہ نری اکیڈیمک کوالیفیکیشن، نرا پریکٹیکل ایکسپیرینس تو ہو اور اس کے ساتھ خوف خدا، اس کے ساتھ تقوی یا اس کے ساتھ امانت اور اس کے ساتھ اگر دیانت نہ ہو تو پھر نقصان بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک گھر کا نقصان چھوٹا نقصان ہے، ایک ادارے کا نقصان، ایک چھوٹی سی کمپنی کا نقصان چھوٹا نقصان ہے۔ یا تو ہم حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کے نقصان کے جب حقوق العباد کی کوتاہی کے پیراڈائم میں انالیسس کریں گے تو یہ تباہی آخرت کے اعتبار سے کس قدر بڑی ہوگی۔ جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ جو اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔ یہ مال ہڑپ آج نہیں ہو رہا کیا؟ اور یہ کھربوں کی مالیت کے اعتبار سے اربوں کی مالیت سے نہیں ہو رہا؟ تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو کوتاہیاں لے کر آئے گا بڑی بڑی نیکیاں تو اس کی ادائیگی میں ختم، الٹا ان کے گناہوں کو لے کر اس شخص کے نام عمل میں ڈال کر جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ ہڑپ کرتے چلے جاؤ اور ڈکارے لے کے ہڑپ کرتے چلے جاؤ اور حرام خوری کرتے کرتے جو ہے وہ اپنی تجوریوں کو بھرتے چلے جاؤ اور کچھ بھی نہ ہو۔ اندھیر نگری نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، نتائج وہاں پر نکلنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے وہ بھی فرمایا نا، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ کل جواب دہی ہونی ہے اس اعتبار سے۔ جواب دہی یقیناً ہونی ہے کہ ایک آدمی میں صلاحیت اگر نہیں ہے، جیسے کہ اس آیت کے ذیل میں سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو اس جگہ کو یا اس منصب کو طلب نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب علی حاظ القیاس یعنی کسی پارٹیکولر کسی بندے کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو قانون کا وزیر ہے، تو وہ کتنا قانون جانتا ہے۔ اگر ایک آدمی خزانے کا وزیر ہے تو کتنا وہ خزانے کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور اس کے آنے کے بعد ریاست میں خزانے کے معاملات کتنے بہتر ہوئے اس کی وجہ سے۔ تو دونوں چیزیں کہ خزانے کی حفاظت بھی اور اپنے فن میں مہارت بھی، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو یوسف علیہ السلام اقتدار طلب کرتے ہوئے، اپنا تعارف کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں۔ دنیا بنانے والے، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک ہے تو۔ اس سے پہلے تعویل الاحادیث کا، ارے وہ بڑا ایک ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ وقت میرے سامنے گھڑی ہے تو میں بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت پورا ہو جائے۔ ہاں، معاملات کی تہ تک پہنچنا، یہ میں نے انٹرو میں سوال رکھا تھا کہ یہ کسبی ہوتا ہے یا وہ بھی ہوتا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو ان 2 اصطلاحات کی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے۔ کسبی شے وہ ہے جو ہم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، وہابی شے ہے وہ جو اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، وہابی شے میں انتہا تو ہے وحی کا معاملہ، کوئی شخص اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، وہ تو اللہ کے بنانے سے کوئی نبی بنتا ہے، ایک بات۔ ہاں، وہابی شے اس معنی میں ایک شے کہ اللہ دل میں کسی کو کوئی بات ڈال دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے معاملہ ہوتا ہے۔ اور قسم میں ایک اصول ہے انیس صاحب،
عربی میں کہا جاتا ہے من جاہدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو ایک بندہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ہے اور اس فیلڈ کے اندر وہ وقت لگاتے اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو کچھ پا بھی لیتا ہے. فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز اس کو مل جاتی ہے، معاملہ فہمی اس کو آ جاتی ہے، ڈیسیشن میکنگ بھی اس کو آ جاتی ہے. تو ایک اعتبار سے کہیں گے ایک پہلو کسب کا اس میں ہے کیا کہ بندہ محنت، اللہ نے دنیا اسباب کے تحت بنائی ہے نا، اس اسباب کے تحت آپ اور میں چلیں گے. مطلب الحمدللہ آپ بیٹھے برسوں سے پروگرامز کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جس بندے کا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو کیمرے کو فیس کرنے میں پرابلم اس کو ہو جاتی ہے شروع کے اندر. اسی ایک بندہ ہے جو سڑک پہ کام کر رہا ہے، وہ پتھروں کو توڑ رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، پرفیکٹ لائف گزار رہا ہے، سکون کے ساتھ رات کو سوتا بھی ہے. اس بندے کو آپ لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے 3 گھنٹے بٹھا دیں، اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی محنت ادھر لگی، وہ ادھر ہی ایکسپرٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے. لیپ ٹاپ پہ کام کرنے والے کو آپ 10 گھنٹے بٹھا دیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو کہیں کہ 20 منٹ تم ہتھوڑا لے کے پتھر توڑنا شروع کر دو، وہ 2 منٹ کے اندر بیچارہ ڈھیر ہو جائے گا. یہ اصول چلتا ہے اسباب کے تحت کہ ہم جس فیلڈ میں محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو آگے بڑھنے دیتا ہے. ہاں وہابی کا معاملہ خاص ایک نبوت والا پہلو، خاص دوسرا کرامت اللہ کے نیک بندوں سے بھی ظہور ہوتا ہے اس کا. تیسرا اللہ تعالیٰ دلوں میں کوئی بات ڈال دے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کسی کے دل میں بات اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے. ہاں جب ہم یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں گے تو یہاں تو خاص بات کیا ہے، یہاں تو وہابی معاملہ ہے کیونکہ نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا باتوں کی تہ تک پہنچنا. غیر نبی یقیناً غیر نبی باصلاحیت بہت سے افراد ہوتے ہیں، وہ ان کی علمی سطح اتنی بلند ہوتی ہے وہ گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کسبی بھی ہو سکتی ہے یہ چیز. اچھا پہلے ہم تھوڑا تعویل احادیث کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں، ہو چکی ہے آلریڈی ویسے پہلے. اس میں خوابوں کی تعبیر بھی شامل ہے، اس میں معاملہ فہمی جس کو آپ نے فرمایا وہ بھی شامل ہے، اور اس میں ڈیسیشن میکنگ بھی شامل ہے، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں ہوتا ہوا دکھائی دے. ایک بات اب اگلا سوال ہے کہ کیا غیر نبی وہ معاملہ فہمی اس کو مل سکتی ہے؟ کیا غیر نبی باتوں کی تہ تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل پہنچ سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے پہنچنے میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ وحی کے تابع ہوتا ہے. غیر نبی معاملہ فہمی بھی ہو سکتی ہے، ڈیسیشن میکنگ بھی ہو سکتی ہے، اور محنت کر کے بھی ایکسپرٹیز مل سکتی ہے بندے کو. البتہ بات یاد رہے جب ہم پیغمبر کے بیان کے ذیل میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فرق کیا ہوگا؟ پیغمبر کا معاملہ فہمی کا معاملہ، پیغمبر کا ڈیسیشن کا معاملہ، اس میں خطا کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ وحی کے تابع ہے. غیر نبی ہوگا اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس سے بلنڈر بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیر نبی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے، فیلڈ کی بات ہو رہی، اپنی فیلڈ کے اعتبار سے محنت کرے تو اللہ تعالیٰ صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے. اور صلاحیت جسمانی بھی ہوتی، صلاحیت ذہنی بھی ہوتی ہے، صلاحیت سوچنے کی بھی ہوتی ہے، صلاحیت بولنے کی بھی ہوتی ہے، صلاحیت فیصلہ کرنے کی بھی ہوتی ہے. تو یس اسباب کے تحت اور معاملات کے اندر بندہ محنت کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. تو کوئی سوچنے والا ہوگا تو اس کی سوچنے کی صلاحیت سوچتے سوچتے بہتر ہوگی. کوئی فیصلہ کرنے والا ہوگا، فیصلہ کرتے کرتے اس کی صلاحیت فیصلہ کرنے کی بہتر ہوگی. تو یس اس سطح پر اگر ہم بات کریں، اس اینگل سے ہم بات کریں تو محنت کر کے معاملہ فہمی میں آگے بڑھنا، محنت کر کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھنا، محنت کرتے ہوئے فیصلہ کرنے میں بہتر فیصلوں کی طرف آگے بڑھنا، یہ سب ممکنات میں سے سب ممکنات میں شامل ہے. لیکن ایک فیصلہ کر رہا ہے، جیسے کوئی فائنینس کا آدمی ہے جو کہ اہل ایمان ہے، اور ایک فائنینس کا آدمی ہے کہ جو غیر مومن ہے. فیصلہ سازی کے وقت معاملے کی گہرائی تک جانے کے لیے دونوں کی نفسیات میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ زمین آسمان سے زیادہ کا. تو معاملے کی گہرائی میں اگر ایک غیر مومن پہنچ جاتا ہے، بظاہر وہ ایک کمال تک پہنچا، لیکن ایک مومن کیا وہ اپنی فیصلہ سازی کے وقت دین کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھے؟ ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، مینڈیٹری ہے. اب 10 الفاظ شامل کر لیں. فرق کیا ہوگا؟ آپ کی بات سے بات نکلتی ہے. ایک غیر مومن ہوگا، اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت پر یقین نہیں، تو وہ خالص ایک مادہ پرستانہ سوچ والی آنکھ سے دیکھے گا، اور فیصلے وہ کرے گا جس سے اس کا ذاتی فائدہ ہو، دوسروں کا نفع ہوتا ہے اور نہ ہو، دوسروں کا نقصان ہوتا رہے، دوسروں کی گردنیں کٹتی رہے، اس کی تجوری بھرتی رہے. ٹھیک ہے. مومن ہوگا وہ وحی کی اینک لگا کر بھی دیکھے گا. ٹھیک ہے. اب یہیں سے کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہو گیا ہے، کیا اچھا جملہ آپ نے عطا فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ وحی کی اینک لگا کر دیکھے گا. کیا پورے عالم اسلام میں
OIC کنٹریز میں جی جو ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں، جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی کی عینک لگا کر فیصلے ہو رہے ہیں، معاملات کی تہ تک پہنچا جا رہا ہے؟ وہی کی طرف تو ریفرنس کی بات ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے انیس صاحب. وہی کی اینک لگا کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہی سے ریفرنس لینا. مجھے کھل کر اجازت دیجئے، ہم تو ریفرنس لیتے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، ہم تو ریفرنس لیتے ہیں کہ عالمی ساہوکار کیا چاہتے ہیں، ہم تو ریفرنس یہ لیتے ہیں کہ ہماری ریاستیں بچیں گے کس طریقے پر، ہم تو یہ ریفرنس لیتے ہیں کہ ہمارے مفادات جو ہے وہ محفوظ کس طریقے پر رہیں گے. چاہے اللہ کا حکم ٹوٹے، چاہے امت کا نقصان ہوتا چلا جائے، چاہے اسرائیل کا ظلم بڑھتے بڑھتے لبنان کو کراس کر کے اور آگے بڑھتا چلا جائے، ہماری میجورٹی، ہمارے حکمرانوں کی اکثریت، وہی بات جو آپ فرماتے ہیں، ترجیحات میں اللہ شامل نہیں ہے. شامل ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ ترجیح اول نہیں ہے، تو وہ اینک لگانے کو تیار ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے، اللہ اکثریت کا معاملہ یہی، اکثریت کا معاملہ یہی. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جی 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 اذانیں ہو رہی ہیں، عمرے اور حج. اللہ اکبر. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، تو ترجیح اول نہیں رہا ہمارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب یہ معاملات کی جو تہ تک پہنچنا اور پھر مومنانہ فراست، جی جو وحی کی بصیرت کے ساتھ ہو جی تو پھر کیا بات ہوگی، اور کیا اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے. اللہ اکبر کبھی. اللہ اکبر. اور اس کی کیا برکتیں ہوں گی. جی. تو کیا یہ عالم اسلام میں 57 اسٹیٹس ہیں، یعنی بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کا انداز، ہماری نفسیات غلامانہ مدافعانہ بنتی جا رہی ہے. اب ہمیں کہیں سے لون مل جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر خدا کا اگلے 2 سال گزر جائیں گے. لیکن کچھ بڑے کام، یعنی یہ امت اور یہ قوم، یعنی ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کتنا پوٹنشل ہے. لیکن کاش اس مملکت خدا داد میں جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن یہاں تک بات رہی صرف یہ پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ. اگر یہاں تک بات پہنچتی تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی نازل کرتا، رحمتیں برکتیں آسمان سے اترتی، زمین سے خزانے نکلتے. لیکن آخری بات، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. بجا. اور قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے نا کہ اگر ابھی آپ نے بات کی نا لون کی، ہم خوش کس بات پر ہیں کہ چلو اور سود کا دھندا چلے گا. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رہے گی ہماری. فَأَذَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سود کی معاملات کو نہیں چھوڑتے. اور کیا آپ نے خوبصورت بات کی، پوٹینشل کتنا اس قوم میں بڑا پوٹینشل، برین ڈرین کروا دیا ہم نے ہمارے ظالمانہ نظام کے نتیجے میں. ہمارا کتنا بڑا برین، ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہم تیار کرتے ہیں. اور کس کو تیار کر کے کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے سرکشوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، طاغوتی قوتوں کو، دجالی تہذیب کے رکھوالوں کو. یہ سارا ہم تیار کر کے دے رہے ہیں. ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو یہ ہماری یوتھ جا رہی ہے، رکے ذرا، رکے، پاکستان نہ چھوڑیں. لاکھوں لوگ چلے گئے ہیں، ملتے ہیں ہم سے، گفتگو ہوتی ہے. وہ مایوسی، وہ اقبال یاد آتے ہیں کہ مایوسی موت سے بدتر ہے. یہ بچے مایوس ہو کے نکل جاتے ہیں، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. معاملات ٹریک پر آ جائیں گے. پاکستان کو اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا. ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، اس مٹی میں شہیدوں کا لہو ہے، تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا. البتہ ہمارے اندر ول ہونی چاہیے رجوع کی، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں. اللہ کے ساتھ معاملات کو سیٹ کر لیں، اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کلوز کر دیں پروگرام کو 2 سوالات. یہاں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توفنی مسلما، میری وفات جو ہو وہ اسلام کی حالت میں ہو. تو نبی کی وفات تو ہوتی ہی اسلام کی حالت میں ہے. ذرا اس پہ گفتگو فرما دیجئے. اور والحقنی بالصالحین، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین. انبیاء کا مقام سب سے اوپر ہوتا ہے. ایک نبی صالحین میں شامل ہونے کی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ اچھا، پہلی بات توفنی مسلمہ، یہ پیغمبر کی عاجزی کا ذکر بھی ہے، اور امت کو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ مرتے دم تک اللہ کا مسلم رہنا ہے. یہی جنازے میں دعائیں کرتے ہیں. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللہ جس کسی کو تو وفات دے تو ایمان کی حالت پر وفات دے، اور جس کسی کو زندہ رکھے اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. یہ تو ایک عاجزی کا بیان بھی ہے. دوسری بات، ایک سوال مختصر یہ ہے کہ کیا موت کی تمنا کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا. ایک پہلو ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا معاملہ، اور اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ بہرحال وہ موت ہی ہے. تو یہ اللہ سے ملاقات کے اظہار کا بیان بھی ہے. اور اگلی بات جو پہلے آ چکی ہے، کیونکہ وقت مکمل ہو رہے سے مختصر میں کر رہا ہوں، کہ اسلام کی روش، اسلام کیا ہے؟ ہر حال میں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائے رکھنا. اور انٹرو میں نے کہا تھا، نہ تخت، نہ بادشاہت، نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں مانگا. اسلام کی روش، اسلام کی روش، اسلام کی روش، مرتے دم تک مسلم رہنے کی التجا، یہ دعا کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ بھی عاجزی کا بیان ہے کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار فرما دے. ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی کہ میرے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، اللہ ان کے ساتھ مجھے شامل فرما دے. آپ کا سوال، بھئی وہ جو سورہ نساء کی آیت 69 میں ذکر آتے ہیں نا، جن پر اللہ کا انعام ہو، وہ 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو وہاں تو انبیاء پہلے آتے ہیں، صالحین بعد میں آتے ہیں. تو یہاں ایک نبی صالحین میں شمار کیے جانے کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے پہلو اس پر کلام کیے جا سکتے ہیں. ایک ٹیکنیکل بات علماء نے بیان فرمائی ہے، کچھ اصطلاحات ہیں وہ جب الگ الگ استعمال ہوتی ہیں تو ایک مفہوم دیتی ہیں، اور اگر ایک جگہ استعمال ہو تو الگ الگ مفہوم دیتی ہیں. کیا مطلب؟ نساء کی 69 میں صالحین کا گروہ سب سے آخر میں آ رہا ہے. تو صالحین نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے. نیک لوگوں میں انتہا پر کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، پھر صدیقین اور شہداء. یہاں یہ اصطلاحات ایک ساتھ آ گئی ہیں تو اذا اجتمعا تفرقا اصول بتایا گیا ہے. جب ایک ساتھ اصطلاحات مختلف آتی ہیں تو مفہوم الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. اذا تفرقا اجتمعا، ان میں سے کوئی ایک اصطلاح مومن کے لیے مسلم کا استعمال ہونا، مسلم کے لیے مومن کا استعمال ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسلم کا لفظ استعمال ہوا ایک جگہ قرآن پاک میں. تو کیا وہ مومن نہیں تھے؟ نہیں، وہ مومن بھی تھے، اور وہ ان کے لیے مسلم کا لفظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا. تو جب گریڈیشن کی بات آ رہی ہے تو انبیاء کا گروہ سب سے ٹاپ پر ہوگا، لیکن صالحین کا لفظ عموم کے اعتبار سے سب کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جس میں ان کی آباء اور اجداد میں سے انبیاء اور رسول کا ذکر بھی شامل ہے. اس وجہ کر واللہ اعلم ایک رائے معلوم ہوتی ہے کہ الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں شامل فرما. یا صالحین عموم کے اعتبار سے نیک بندوں کا ذکر ہے، جن میں انبیاء میں سے ان کے آباء و اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ بھی شامل ہیں. واللہ تعالی اعلم. ایک میں نے اشارہ کیا، اذا تفرقا اجتمع، اذا اجتمع تفرقا. ہمارے ناظرین مفسرین کے کلام کو پڑھیں گے تفاسیر میں تو اور نقطے ان کے سامنے انشاءاللہ واضح ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور اتنی اہم یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 اس پر تفصیلی آپ نے گفتگو فرمائی، اور بہت سارے نکات ایک ایک کر کے آپ نے اٹھائے اور پھر بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا. ہم خواتین حضرات اپنے معزز علماء کے بڑے ممنون رہتے ہیں، بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ یہ حضرات تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. پروگرام کا وقت مکمل ہوا اور آخری حصہ پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ درست جواب سورہ مائدہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے برس رہے؟ یعنی آپ نے قیام فرمایا 10 برس، 9 برس یا 11 برس.
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں۔ امجد علی صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ امجد علی صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں حق پر وہی صبر کرتا ہے جو اس کی فضیلت کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق پر وہی صبر کرتا ہے جو اس کی فضیلت کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔